دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں رات کے اندھیروں میں انجانی آوازیں گونجتی تھیں اور گھر والوں کو زبردستی گھر خالی کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آخر کیا ہوا اور یہ پراسرار طاقت کس طرح سب کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ سلیم کے گھر کی چھت ٹین کی چادروں کی بنی ہوئی تھی۔ ہلکی بارش بھی ہوتی تو ایسا شور مچتا جیسے آسمان سے اولے برس رہے ہوں، لیکن پچھلی کئی راتوں سے بارش نہیں بلکہ کسی اور ہی چیز نے سب کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ رات کے پرسکون اندھیرے میں اچانک چھت اور دیواروں پر پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی۔ یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کا قصہ نہیں تھا، بلکہ پچھلے 1.5 مہینے سے سلیم اور اس کے گھر والے اسی خوف میں جی رہے تھے۔ جب بھی نیند آنے لگتی، اچانک زور سے پتھر چھت پر ٹکراتے اور شور ایسا ہوتا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ بچے رونے لگتے، عورتیں سہمی سہمی کھڑکیوں سے جھانکتی اور سلیم خود دروازہ کھول کر باہر نکلتا، لیکن ہمیشہ کی طرح باہر کوئی نظر نہیں آتا۔ شروع میں سلیم نے سمجھا شاید محلے کی کسی شریر شخص کی شرارت ہے، مگر یہ روز کا معمول بن گیا۔ محلے کے لوگوں نے بھی کئی بار اپنی چھتوں پر چڑھ کر دیکھا، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پتھروں کی بارش ہمیشہ صرف سلیم کے گھر پر ہی ہوتی تھی، باقی گھروں کو کبھی کچھ نہ لگتا۔ ایک رات تو محلے کی چند بزرگ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ اصل ماجرا سمجھ سکیں، مگر اچانک سامنے سے پھر پتھروں کی بوچھار ہونے لگی اور سب کے سامنے صرف سلیم کے گھر پر برسنے لگی۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا، لگتا ہے کسی جن یا چڑیل کا چکر ہے۔ سلیم نے شروع میں ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب معاملہ ختم ہونے کے بجائے اور بڑھنے لگا تو وہ خود بھی پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ علاقے کے ایک مشہور عامل حافظ جمیل شاہ کے پاس جائے۔ حافظ جمیل شاہ کے آستانہ علاقے میں کافی مشہور تھا۔ سلیم وہاں پہنچا اور اپنے ساتھ ہونے والی عجیب و غریب واردات بتائی۔ شاہ صاحب نے کچھ حساب کتاب کیا اور گہری سانس لے کر بولے، یہ معاملہ عام نہیں ہے، تمہارے پیچھے ایک نہایت طاقتور مخلوق پڑی ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے کچھ مخصوص سامان چاہیے اور یہ عمل ہمیں قبرستان میں مسلسل 40 دن تک کرنا پڑے گا، تب جا کے تمہارا مسئلہ ختم ہوگا۔ سلیم میں غریب مزدور تھا، بڑی مشکل سے کچی آبادی میں چھوٹا سا مکان بنایا تھا۔ گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل تھا، مگر وہ خوف کے مارے تیار ہو گیا۔ اس نے قرض لے کر سامان خریدا اور شاہ صاحب کے حوالے کر دیا، مگر جیسے ہی سلیم نے سامان پہنچایا، اگلے ہی دن سے حالات اور بگڑ گئے۔ اب تو کبھی کبھی دن میں بھی چھت پر پتھر گرنے لگتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ پتھروں کی بارش ہوتی، آوازیں آتی، لیکن جب صبح چھت پر جایا جائے تو وہاں ایک بھی پتھر نہیں ہوتا، جیسے یہ سب کچھ محض وہم ہو، مگر سب جانتے تھے یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ چھت پر برسنے والے پتھر جیسے کسی پراسرار طاقت کا کھیل تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب بھی رات بھر پتھروں کی برسات ہوتی، صبح کو چھت پر ایک بھی پتھر نہیں ملتا تھا۔ سلیم سوچتا رہ جاتا کہ اگر واقعی اتنے پتھر گرے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ضرور موجود ہوں گے، لیکن وہ جیسے ہوا میں غائب ہو جاتے۔ شاہ صاحب کے چلے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ جب سے انہوں نے عمل شروع کیا تھا، پتھروں کی بوچھار اور بڑھ گئی تھی۔ اب تو رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی اچانک پتھر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ہر بار شاہ صاحب یہی کہتے، میں پڑھائی کر رہا ہوں، مقابلہ بہت سخت ہے، یہ بہت طاقتور بلا ہے، یہ مجھے بھی عمل کے دوران تکلیف دیتی ہے۔ سلیم کئی بار ان کے پاس گیا، لیکن ہر بار یہی جواب ملا۔ آخر کار جب اسے کچھ بھی سکون نہ ملا تو اس نے شاہ صاحب کو خدا حافظ کہہ دیا اور نئے بابوں کی تلاش میں در بدر پھرنے لگا۔ سلیم کا ایک قریبی دوست قادر بھی اس معاملے میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ مختلف باباؤں کے بارے میں پتہ لگاتا، کہتا یہ بابا بڑا عامل ہے، بہت زبردست پڑھائی کرتا ہے، اور پھر وہ دونوں اس بابا کے پاس جاتے، مسئلہ بیان کرتے، پیسے دیتے، امید لگاتے، لیکن ہر بار نتیجہ وہی نکلتا، صرف دھوکہ اور خواری۔ اسی دوران گھر میں ایک اور بھیانک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلیم اور اس کے گھر والے اکثر دیکھتے کہ لمبے تڑنگے ڈراؤنی شکل والے اجنبی لوگ اچانک ان کے کمرے میں نمودار ہو جاتے، کچھ لمحے کھڑے رہتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ ان کے منہ سے صرف ایک ہی آواز نکلتی، گھر خالی کرو۔ یہ الفاظ گھر کے ہر فرد میں دل میں ہول پیدا کر دیتے۔ بچے سہمی سہمی نظروں سے ماں کے ساتھ چمٹ جاتے اور سلیم پریشانی سے پسینے پسینے ہو جاتا۔ سلیم نے کئی بار اونچی آواز میں ان عجیب الخلقت مخلوق سے مخاطب ہو کر کہا، ہم غریب لوگ ہیں،
ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گھر ہمارا سب کچھ ہے، ہم کہاں جائیں، ہمارے حال پر رحم کرو۔ لیکن ہر بار صرف سناٹا چھا جاتا، کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ بھیانک شکل والے کبھی کبھار اتنے قریب آ جاتے کہ لگتا ابھی دل بند ہو جائے گا۔ اب تو معاملہ اس حد تک بگڑ گیا کہ دن رات پتھروں کی بوچھاڑ کے ساتھ ساتھ گھر خالی کرنے کی دھمکی بھی ایک مستقل خوف بن گئی تھی۔ سلیم کو ڈر تھا کہ کہیں یہ مخلوق کسی دن ہاتھ نہ اٹھا دے اور کسی کو جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ قرض پر قرض چڑھتا جا رہا تھا۔ سلیم نے جتنا پیسہ ادھار لیا تھا سب باباؤں کے پیٹ بھرنے میں ضائع ہو گیا، لیکن مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ سلیم کا دوست قادر پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس مشکل کا حل نکل آئے، مگر بے بس تھا۔ شہر میں ہر بڑے چھوٹے عامل کے پاس وہ جا چکے تھے۔ اب قادر نے شہر سے باہر بھی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے عزیزوں اور پرانے جاننے والوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اس بلا کو ختم کر سکے، لیکن جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا مسئلہ اور زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ گھر کے افراد کو وہ پراسرار مخلوق چھونے بھی لگی تھی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ پہلی بار یہ واقعہ سلیم کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے یوں لگا جیسے آگ کی تپتی چمٹی نے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا ہو۔ وہ جگہ جل کر سرخ ہو گئی تھی۔ شام کو جب سلیم گھر آیا تو اس کی بیوی نے کانپتے ہوئے ہاتھ دکھایا۔ یہ دیکھ کر سلیم کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ بڑبڑانے لگا، یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری مدد فرما۔ سلیم یہ سب سن کر ٹوٹ گیا، پریشانی سے سر پکڑ لیا اور کہا کہ وہ ابھی کچھ کرتا ہے، پھر گھر سے نکل گیا۔ وہ گلی میں جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران اچانک اس کی ملاقات ایک پرانی جاننے والے حمید سے ہو گئی۔ حمید پہلے مزدوری کے دنوں میں سلیم کا ساتھی رہ چکا تھا۔ اسے سلیم کے مسئلے کا پہلے ہی کچھ پتا تھا۔ حمید نے حیرت سے پوچھا، سلیم بھائی کہاں جا رہے ہو اتنی پریشانی میں؟ سلیم نے روتے ہوئے آج کے سارے واقعات حمید کو سنا دیے۔ آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ حمید نے اسے دلاسا دیا اور کہا، سلیم بھائی گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک ایسے بزرگ کے پاس لے چلتا ہوں جو بالکل عام آدمی ہے، لیکن کام میں اللہ نے انہیں خاص قوت دی ہے۔ میرا ایک دوست ان کے پاس گیا تھا اور وہ آج تک ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں لیتے، صرف خلوص نیت سے مدد کرتے ہیں۔ سلیم نے نم آنکھوں سے امید بھری آواز میں کہا، حمید بھائی اگر واقعی ایسا ہے تو آج ہی چلتے ہیں، شاید اللہ ان کے وسیلے سے ہمارا مسئلہ ختم کر دے۔ دونوں تیز قدموں سے چل پڑے اور چند منٹ میں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بالکل سادہ انسان تھے، نہ سر پر کوئی بڑی پگڑی، نہ ہاتھوں میں انگوٹھیاں، اور نہ ہی کوئی عطر کی خوشبو، اور نہ ہی کوئی دھونی۔ بس ایک پرانی دکان کے باہر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھے تھے۔ سلام دعا کے بعد سلیم نے پورا مسئلہ تفصیل سے بیان کیا اور خاموشی سے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ بزرگ نے خاموشی سے تسبیح اٹھائی، چند بار پڑھا اور سلیم پر دم کر کے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے چاہا تو سب ختم ہو جائے گا، کل آ کر بتانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جا سکتے ہیں۔ سلیم نے حیرت ہو کر حمید سے کہا، بھائی انہوں نے تو کوئی تعویذ نہیں دیا، نہ کوئی پڑھائی بتائی، کام کیسے ہو گیا؟ حمید نے مسکرا کر کہا، سلیم بھائی یہ عام بابا نہیں ہے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل آپ کو فرق خود نظر آ جائے گا۔ سلیم کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ حمید اسے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس رات عجیب خاموشی چھائی رہی، نہ پتھراؤ کی آواز آئی نہ شور شرابہ۔ سلیم بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ 5 گھنٹے گزر گئے اور کوئی آواز نہ آئی۔ کئی دنوں بعد وہ سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی پہلی بار مطمئن نیند سوئے۔ صبح آنکھ کھلی تو گھر پرسکون تھا، نہ کوئی پتھر نہ کوئی پر اسرار سایہ۔ بیوی نے مسکرا کر کہا، اللہ کا شکر ہے، آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ یہ گھر واقعی ہمارا ہے۔ سلیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا اور خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو ہی سب مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ سلیم کے دل میں بار بار خیال آتا کہ اب اسے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک شام وہ اپنے دوست حمید کے گھر گیا تاکہ اسے ساتھ لے کر بابا کے پاس جا سکے۔
दरवाज़ा खटखटाने पर हमीद के छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हमीद को बुलाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। वो ये सुनकर चौंका और धीमी आवाज़ में बोला, भाईजान तो 1 महीना पहले ही फौत हो चुके हैं। ये सुनकर सलीम के कदमों तले ज़मीन निकल गई। क्या हमीद मर गया? उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा, अगर हमीद 1 महीना पहले फौत हो चुका था तो फिर वो कौन था जो उसे शाह साहब के पास लेकर गया था? सलीम का दम घुटने लगा, दिल खौफ से कांपने लगा। उसने मजीद कुछ न कहा और सीधा अकेला ही शाह साहब के पास जाने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो जगह बिल्कुल खाली थी। ना कोई फर्श पर बैठा बुजुर्ग, ना कोई तस्बीह, ना कोई निशान। उसने करीब के दुकानदार से घबराकर पूछा, भाई साहब, यहाँ एक बाबा बैठते हैं, शाह साहब, कहाँ गए वो? दुकानदार ने हैरत से जवाब दिया, कौन शाह साहब? यहाँ तो कभी कोई बाबा नहीं बैठा। ये सुनकर सलीम के औसान खता हो गए। उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। वो सोचने लगा, आखिर वो बुजुर्ग कौन थे और हमीद जो मर चुका था वो उसे कैसे मिल गया? उसे यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों से निकल रही हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और एक अनजानी सरसराहट जैसे उसके कानों में फूंक रही थी। कुछ हकीकतें इंसान के जानने के लिए नहीं होती। कहानी खत्म हुई, मगर वो पुरअसरार राज हमेशा सलीम के दिलो दिमाग में जिंदा रहा। दोस्तों, ये थी एक पुरअसरार घर की कहानी, जहां खौफ और अनजानी ताकतों ने सबको हिलाकर रख दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।